نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ یہ یوٹیوب چینل بزم فاطمہ مال قرآن ہے۔ اس کے اوپر ہم قرآن مجید کا لفظی ترجمہ اور مختصر تفسیر پڑھ رہے ہیں۔ الحمدللہ ہم سورہ بقرہ کا لفظی ترجمہ اور مختصر تفسیر جو ہے وہ مکمل کر چکے ہیں اور ہم سورہ آل عمران کا آغاز کر چکے ہیں۔ آج سورہ آل عمران کا دوسرا سبق ہے، تو آج کا سبق ہم شروع کر رہے ہیں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 10 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتی ہوں اللہ کے ساتھ شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ شروع جو بڑا ہی مہربان ہمیشہ ہی رحم فرمانے والا ہے۔ انا بے شک الذین وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا، لن تغنیا ہرگز نہیں بچا سکیں گے، عنہم انہیں، اموالہم ان کے مال، ولا اور نہ ہی اولادہم ان کی اولاد، من اللہ اللہ سے شیئن کچھ بھی، واولئک ہم اور یہی وہ لوگ ہیں، وقود جو ایندھن بنیں گے نارے آگ کا، کدأب ان کی بھی عادت ہے، آل فرعون کی طرح، والذین اور ان لوگوں کی طرح، من قبلہم جو ان سے پہلے تھے، کذبوا انہوں نے بھی جھٹلایا تھا، بآیاتنا ہماری آیتوں کو، فأخذا پھر پکڑ لیا تھا، ہم ان کو، اللہ نے، بذنوبہم ان کے گناہوں کے سبب، واللہ اور اللہ تعالی شدید بہت سخت عقاب عذاب دینے والا ہے۔ اس پہلی آیت مبارکہ کے اندر جیسا کہ کہا گیا کہ کافروں کو ان کے مال اور اولاد اللہ سے نہیں بچا سکیں گے۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ مال اور اولاد کی کثرت انسان میں ایک قسم کا غرور اور خودسری پیدا کر دیتی ہے، جو اسے اس امر کی اجازت نہیں دیتی کہ وہ اپنے اختیار کردہ باطل عقائد کو ترک کر کے حق و صداقت کی دعوت کو قبول کرے۔ تو اس آیت میں ایسے لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ مال و دولت اور اہل و عیال انہیں اللہ تعالیٰ کی گرفت سے بالکل نہیں بچا سکیں گے۔ اور پھر اگلی آیت میں مثال دے کر واضح کر دیا کہ ذرا فرعون اور فرعونیوں کی جاہ و حشمت پر تم نگاہ ڈالو کہ جب اللہ کا عذاب آیا تو کوئی بھی چیز انہیں نہ بچا سکی۔ اگر فرعون جیسا زبردست فرما روا قہر خدا بندی کتاب نہیں لا سکا تو تمہاری کیا حقیقت ہے؟ اور اس حقیقت کو قرآن بار بار واضح کرتا ہے کہ کسی قوم پر غضب الہی بلا وجہ نازل نہیں ہوتا، بلکہ اس کی تباہی اور بربادی ان کے اعمال بد کا طبعی نتیجہ ہوا کرتی ہے۔ جو قوم اپنے عمل اور کردار سے اپنے آپ کو عزت و عظمت کا مستحق ثابت نہیں کر سکتی، اسے اس نعمت سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ اگلی آیت، قل فرما دیجئے، للذین ان لوگوں سے، کفروا جنہوں نے کفر کیا، ستغلبون عنقریب تم مغلوب کر دیے جاؤ گے، وتحشرون اور تم ہانکے جاؤ گے، الی طرف جہنم کے، وبئس اور وہ بہت ہی برا مہاد ٹھکانہ ہے۔ قد یقیناً کانا تھی لکم تمہارے لیے، آیتن ایک بہت بڑی نشانی، فی میں فئتین دو گروہوں، تقاطع جب وہ ملے تھے، یعنی جب وہ دو گروہ ملے تھے مسلمانوں اور کافروں کے، اس میں تمہارے لیے ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ فئتن ایک گروہ، تقاتلو لڑ رہا تھا، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، واخری اور دوسرا گروہ، کافرتن کافر تھا، یرونا دیکھ رہے تھے مسلمان، ہم انہیں، مثلیہم دو گنا، رأی العین اپنی آنکھوں سے، واللہ اور اللہ تعالیٰ، یؤید تائید فرماتا ہے، بنصرہ اپنی مدد کے ساتھ، من یشاء جس کے لیے چاہتا ہے، انا یقیناً فی میں ذالک اس واقعہ میں، لعبرتاً بہت بڑا سبق ہے، لأولی الابصار آنکھ والوں کے لیے۔ ان آیات کا جو پس منظر ہے وہ جنگ بدر سے تعلق رکھتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدر میں فتح یاب ہونے کے بعد یہود کو دعوت اسلام دی اور انہیں فرمایا کہ اگر تم اسلام نہ لائے تو تمہارا انجام بھی قریش مکہ کی طرح ہوگا۔ اس پر یہود غصے سے لال پیلے ہو کر کہنے لگے کہ آپ نے چند ناتجربہ کار لوگوں کو شکست دی ہے، اگر ہم سے ٹکر لی تو پتہ چلے گا کہ جنگجو ایسے ہوتے ہیں۔ ان کی اس گستاخانہ گفتگو کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم کو حکم دیا کہ وہ یہود کی شکست اور رسوائی کا اعلان فرما دیں۔ پھر اس کے بعد جنگ بدر کا معرکہ ہوا، جس میں مسلمانوں کی تعداد 313 تھی، جن کے پاس صرف 6 زرہ پوش تھے۔ ساز و سامان کا یہ عالم تھا کہ ساری فوج میں 2 گھوڑے، 70 اونٹ اور 8 تلواریں تھیں، جبکہ مقابلے میں کفار کا لشکر 950 افراد پر مشتمل تھا۔
جو ہر طرح کے اسلحے سے پوری طرح مسلح تھا۔ سواری کے لیے ان کے پاس 100 گھوڑے اور 700 اونٹ تھے۔ اتنی کثیر التعداد فوج کا اتنی قلیل اور غیر مسلح فوج سے شکست کھانا اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ایک کھلی نشانی ہے۔ یہاں ایک چیز غور طلب ہے کہ 2 گروہوں کا ذکر کیا جا رہا ہے، لیکن جب یہ بتانے کا وقت آیا کہ 2 گروہ کون کون تھے تو پہلے گروہ کا تعارف ان الفاظ سے کروایا، فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ، اور دوسرے کا وَأُخْرَى کافرۃ سے تعارف کرایا گیا۔ یہ اسلوب کیوں اختیار کیا گیا؟ یوں کیوں نہ کہا گیا کہ ایک گروہ مسلمانوں کا تھا اور ایک کافروں کا؟ تو مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کمال للہیت اور خلوص کا ذکر کرنا مقصود ہے کہ ان کی جنگ محض اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے تھی، اور اس سے انفرادی یا اپنی جماعتی یا قومی برتری مقصود نہیں تھی، اس لیے ان کی جماعت کو تقاتل فی سبیل اللہ کے لفظ سے تعبیر کیا گیا۔ اب یہاں یہ سمجھنا ہے کہ کون کس کو اپنے سے 2 گنا دیکھ رہا تھا، اور مفسرین کے متعدد قول ہیں، لیکن علامہ ابن جریر نے اس قول کو پسند کیا ہے کہ یرون کا فاعل مسلمان ہیں اور ہم ضمیر کا مرجع کفار ہیں، یعنی مسلمان کفار کو اپنے سے 2 گنا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، لیکن پھر بھی وہ ثابت قدم رہے اور اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت سے کفار کو شکست فاش دی، جس میں ان کے 70 سردار مارے گئے، جن میں ابو جہل بھی شامل تھا، اور 70 لوگوں کو قیدی بنایا گیا۔ یعنی فتح و کامیابی فوج کی تعداد اور ساز و سامان کی کثرت پر موقوف نہیں ہوتی، بلکہ اللہ تعالیٰ کی تائید اور نصرت پر موقوف ہے۔ اگلی آیت، زینہ آراستہ کر دی گئی ہے للناس سے لوگوں کے لیے، حب و محبت شہواتی خواہشوں کی، من النساء عورتیں، والبنین اور بیٹے، والقناطیر اور خزانے، مقنطرات جمع کیے ہوئے، من الذہب سونے کے، والفضت اور چاندی کے، والخیل اور گھوڑے، مسومات نشان والے، والانعام اور چوپائی، والحرث اور کھیتی، ذالک یہ سب کچھ متاع سامان ہے حیات دنیا دنیاوی زندگی کا، واللہ اور اللہ ہی ہے، عندہ کہ اس کے پاس، حسن بہت ہی اچھا مآب ٹھکانہ ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کاملہ سے انسان کے دل میں ان اشیاء کے ساتھ طبیع لگاؤ اور رغبت پیدا فرما دی۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو شادی کی تلخ ذمہ داریوں کو بھلا کون اٹھاتا؟ ناتوان اولاد کے لیے کون لمبی لمبی راتیں جا کر گزارتا اور ان کی پرورش کے لیے اپنی راحت و آسائش کو ترک کرتا؟ اور اگر ایسا نہ ہوتا تو نسل انسانی کا بقا کیسے ممکن ہوتا؟ اسی طرح سونے چاندی، عمدہ گھوڑوں، مویشیوں اور کھیتی باڑی کے سامان میں میلان طبع نہ ہوتا تو دنیا کی ساری رونقیں ختم ہو کر رہ جاتی۔ لیکن یہ سب کچھ اس لیے نہیں کہ انسان ان کے پیچھے ایسا گم ہو کر اپنے مولا تبارک و تعالیٰ کو ہی بھول جائے، بلکہ یہ تو چند روزہ زندگی کا سامان ہے، ان کو استعمال کرو، لیکن اپنے مالک سے غافل نہ ہو جاؤ کہ یہ سامان دنیا ہے، اور اللہ کے پاس جو چیز ہے، اس کے پاس جو ٹھکانہ ہے وہ بہت ہی اچھا ہے۔ اگلی آیت، قل آپ فرما دیجیے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اُنبئکم کیا میں تمہیں نہ بتا دوں، بخیرن اچھی چیز، من ذالکم اس سے بھی، للذین ان لوگوں کے لیے، متقوا جو متقی بنے، عند پاس ربہم ان کے رب کے پاس، جنات باغات ہیں، تجری کے بہتی ہوں گی، من تحتہا ان باغوں کے نیچے، انہار نہریں، خالدین ہمیشہ رہیں گے، فیہا ان نہروں میں یا ان باغات میں، وازواج اور بیویاں ہوں گی، مطہرات پاکیزہ، ورضوان اور رضا حاصل ہوگی، من اللہ کی، واللہ اور اللہ تعالیٰ بصیرم دیکھنے والا ہے، بالعباد اپنے بندوں کو۔ اس آیت کے آغاز میں جو لفظ بولا گیا کہ کل انبئکم بخیر من ذالکم، کیا میں اس سے بہتر چیز تمہیں نہ بتاؤں، یعنی یہ جو دنیا کا مال و متاع، سونے چاندی، بیوی بچے، گھوڑے وغیرہ وغیرہ، کھیتیں، ان چیزوں کا ذکر کیا گیا، تو کیا ان چیزوں سے بہتر چیز تمہیں میں نہ بتاؤں؟ تو وہ کیا بتایا کہ وہ باغات ہیں کہ ان کے نیچے نہریں بہتی ہیں اور ان میں پاکیزہ بیویاں ہیں اور اس میں اللہ کی رضا بھی شامل ہے۔ تو اس سے بڑھ کر بھی کوئی انعام ہے کہ جس کی انسان آرزو بھی کر سکے؟ حقیقت شناس دلوں کے لیے یہی حاصل زیست ہے، یہی مدعا حیات ہے، انسانی ارتقاء کا یہی وہ بلند ترین مقام ہے جس سے بلند تر کسی اور چیز کا تصور بھی نہیں کیا جاتا کہ اس کو اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل ہو جائے۔
الذین وہ لوگ یقولون جو کہتے ہیں ربنا اے ہمارے رب اننا بے شک ہم آمنا ایمان لائے فاغفر مغفرت فرما دے لنا ہماری ذنوبنا ہمارے گناہوں کی وقنا اور ہمیں بچا لے عذاب النار آگ کے عذاب سے الصابرین وہ صبر کرنے والے والصادقین اور ہر حال میں سچ بولنے والے والقانتین اور عاجزی کرنے والے والمنفقین اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے والمستغفرین اور مغفرت طلب کرنے والے بالاسحار سحری کے اوقات میں وہ متقی لوگ جن کے لیے جنت اپنی تمام زیب و زینت اور دل آویزیوں کے ساتھ چشم برا ہے جن پر رضا الہی سایہ فگن ہے ان کے چند اوصاف کا ذکر کیا گیا ہے اس آیت میں تاکہ تقوی کا قرآنی مفہوم واضح ہو جائے اور ساتھ ہی یہ بھی معلوم ہو جائے کہ ان پر یہ انعامات و اکرام کوئی بلا وجہ نہیں ہیں بلکہ انہوں نے صبر کیا مصیبتوں میں انہوں نے ہمیشہ سچ بولا انہوں نے عاجزی اختیار کی انہوں نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا اور سحریوں کے اوقات میں اٹھ کر وہ اللہ سے معافی اور مغفرت کے طلبگار رہے شہادت دی اللہ نے انہو کہ بے شک وہی ہے لا نہیں الہ کوئی معبود الا سوائے ہوا اس کے والملائکۃ اور فرشتوں نے بھی یہی گواہی دی واولو العلم اور علم والوں نے بھی قائما کہ وہی قائم فرمانے والا ہے بالقسط انصاف کو لا نہیں کوئی الہ معبود الا سوائے ہوا اس کے عزیز جو عزت والا ہے حکیم اور حکمت والا ہے یعنی کہ اللہ تعالیٰ خود بھی گواہی دے رہا ہے اپنی وحدانیت کی اس کے فرشتے بھی گواہی دے رہے ہیں اور علم والے بھی گواہی دے رہے ہیں یعنی ان سب نے اس کی وحدانیت کی بھی گواہی دی اور اس کے ساتھ اس کے عدل و انصاف کی بھی شہادت دی کہ اللہ تعالیٰ کا عدل و انصاف کسی ایک چیز کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ کائنات کی تخلیق فطرت کے قواعد کلیہ عقائد اور شریعت کے قوانین غرضے کہ ہر وہ چیز جس کو اس سے نسبت ہے وہ اس کے عدل و انصاف کی جیتی جاگتی تصویر ہے اگلی آیت انا بے شک دینا دین عند اللہ اللہ کے نزدیک اسلام صرف اسلام ہی ہے ومختلف اور نہیں جھگڑا کیا الذین ان لوگوں نے اوتو جنہیں دی گئی کتاب الا مگر من بعد ما جاءہم اس کے بعد کے آ چکا تھا ان کے پاس علم بغین حسد کی وجہ سے بینہم آپس میں یعنی باہمی حسد اور بغض کی وجہ سے انہوں نے جھگڑا کیا اور اختلاف کیا ومن اور جو شخص یکفر انکار کرتا ہے بآیات اللہ کی آیات کا فإن اللہ تو بے شک اللہ تعالیٰ سریع بہت جلد حساب لینے والا ہے علامہ ابن کثیر نے اسلام کے مفہوم کو بڑے آسان اور واضح الفاظ میں یوں بیان فرمایا ہے کہ ہر زمانے کے نبی پر اللہ تعالیٰ نے جو بھی نازل فرمایا اس کی اطاعت اور اتباع کو اسلام کہتے ہیں یہاں تک کہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے جب نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا تو اسلام نام ہو گیا اتباع محمدی کا اس ذات اقدس کو چھوڑ کر کوئی شخص اگر کوئی دوسرا راستہ اختیار کرے گا تو وہ گمراہی کا راستہ ہوگا اس آیت سے تاریخ ادیان کے طالب علم کے لیے قرآن نے ایک بہت بڑی الجھی ہوئی گرہ کو کھول دیا ہے اسے بتا دیا کہ مختلف انبیاء مختلف زمانوں میں الگ الگ دین لے کر نہیں آئے تھے بلکہ سب نے اپنے اپنے وقت میں ایک ہی دین کی دعوت دی اور ایک ہی دین کی تبلیغ کی کیونکہ وہ سب حق کے پیغامبر تھے حق کی طرف بلانے والے تھے حق کے ساتھ مبعوث کیے گئے تھے اور حق ایک ہی ہے اس لیے سب ایک ہی دین کے مغلق بن کر آئے تھے اب خاتم الانبیاء بھی اسی دین کے داعی بن کر آئے ہیں کوئی نیا دین لے کر نہیں آئے اس لیے اب حضور کا دین ہی دین اسلام ہے حضور کی غلامی کو چھوڑ کر جو شخص بھی کوئی دوسرا دین اختیار کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول نہیں ہوگا اب یہاں خود بخود یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر دین ایک ہی ہے تو دین کے نام پر جو ان گنت فرقے نمودار ہو گئے ہیں اور ان کے باہمی اختلافات کی آگ بارہا خرمن امن کو جلا کر خاکستر بنا چکی ہے تو اس کی کیا وجہ ہے اس آیت میں اسی سوال کا جواب دیا گیا ہے کہ یہ اختلاف کسی نیک نیتی یا غلط فہمی کی بنا پر نہیں ہے بلکہ اس کی وجہ حسد و عناد ہے اور یہ بغیم بینہم کی تفصیل جو ہے میں سورہ بقرہ میں بھی پیش کر چکی ہوں فَإِن پھر اگر حاجوکا وہ آپ سے جھگڑیں فقول تو آپ فرما دیجئے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اسلمت میں نے جھکا دیا وجہیہ اپنا سر للہ اللہ کے لیے ومن اتبعنی اور جنہوں نے میری پیروی کی انہوں نے بھی وقل اب
اور آپ فرما دیجئے للذین ان لوگوں سے اوتوا الکتاب جنہیں کتاب دی گئی ہے، والامیین اور ان پڑھوں سے بھی، اسلمتم کیا تم اسلام لائے؟ فَإِن پھر اگر اسلموا وہ اسلام لے آئیں، فقط تو یقیناً اہتدوا وہ ہدایت پا گئے، وَإِن اور اگر تولوا وہ منہ پھیر لیں، فَإِنَّمَا تو یقیناً علیک آپ کی ذمہ داری تو صرف بلاغ پہنچا دینا ہی ہے، واللہ اور اللہ تعالیٰ بصیرم دیکھ رہا ہے بالعباد اپنے بندوں کو۔ یعنی اب اگر حق سمجھ لینے کے بعد حسد کی وجہ سے وہ حق کا انکار کریں اور آپ سے جھگڑیں، تو ایسے لوگوں سے لفظی بحث میں الجھ کر آپ اپنا قیمتی وقت ضائع کیوں کر رہے ہیں، بلکہ ان کی پسند اور ناپسند سے بے نیاز ہو کر اپنے اور اپنے غلاموں کے محکم عقیدے کا کھلے الفاظ میں اعلان کریں، اور اس چیز کا ان پر نفسیاتی اثر پڑے گا، کیونکہ جب وہ دیکھیں گے ان کی ہزاروں ہیلے اور لاکھوں فریب بھی بے اثر ثابت ہو رہے ہیں، اور ان کے باوجود حق پرستوں کے پاؤں جو ہیں وہ ثابت قدم ہیں، بلکہ ان کی تعداد جو ہے وہ دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، تو ان کے حوصلے پست ہو جائیں گے اور وہ اسلام کی مخالفت میں ان کی گرم جوشی جو ہے وہ سرد پڑ جائے گی۔ پھر یہاں پر ایک اور اعلان کا بھی حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ ان پر یہ بھی واضح کر دیں کہ ہم تو اسلام کی جو بار بار تمہیں دعوت دے رہے ہیں، تو اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ہمیں تمہاری ضرورت ہے اور تمہاری وجہ سے ہمیں کوئی تقویت ملنے والی ہے اور در پردہ ہم اپنی مصلحت کے لیے کوشاں ہیں، بلکہ اسلام کی دعوت قبول کر لینے میں سراسر تمہارا ہی فائدہ ہے، اور اگر تم ضد پر اڑے رہے اور اس کو قبول نہ کیا تو ہمارا کچھ نہیں بگاڑو گے، بلکہ اپنی دنیا و آخرت کا ہی ستیہ ناش کرو گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اپنے اگلے سبق کے ساتھ اگلی ویڈیو میں دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔